سر یہ جو مدرساز ہیں جو افغانستان اور پاکستان کے علاوہ اتنے مدرسہ کسی اور اسلامی ملک میں ہیں، اور ہم مدارس کی افادیت اگر ہم دیکھیں تو ہماری آرمی نے 80s میں افغان وار کے دوران ان کو بنایا، لیکن اب ان کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم ان مدارس کو یونیورسٹیز میں کنورٹ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ پتہ چل چکا ہے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ایکسٹریمزم کو پھیلا رہے ہیں۔ تو آپ کیا القادر یونیورسٹی بنائیں گی؟ دیکھیں، ان مدارس کو اب کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ادھر اسلام آباد میں آپ سمجھ لیجئے کہ ہر دوسرا مدرسہ، نہیں اس سے بھی زیادہ، میں یہ کہوں نا کہ 2/3 مدارس یہاں غیر قانونی ہیں، کسی پارک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، یا کوئی گرین ایریا ہے ادھر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہے۔ پہلے ایک چھوٹی مسجد بنتی ہے، دو اینٹیں رکھتے ہیں، پھر کیونکہ مسجد کے تقدس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا تو وہ مسجد پھر بڑھتی جاتی ہے، اس کے ساتھ پھر ایک مدرسہ لگا دیا جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے خدا جانے کتنے مدارس ہیں، کسی نے گنا ہی نہیں ہے، لیکن اندازہ ہے کہ 40 سے 50 ہزار مدارس ہوں گے پاکستان میں۔ اچھا، ان سے جو اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں، کیا بتاؤں انہیں کچھ بھی نہیں آتا، اس یعنی دنیاوی علوم ان کے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ شاید انہیں جنت نصیب ہوگا، لیکن وہ اس دنیا کے لیے تو بیکار ہیں، انہیں ملازمتیں نہیں ملتی ہیں، اور بس پھر وہ ایک بڑی فوج بن جاتی ہے جس کو آپ اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے خلاف۔ سر یہ جو مدرسہ کے چلیں ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان میں یہ کر دیں، مسٹ کر دیں کہ 12th گریڈ تک ایجوکیشن، جو کنٹمپرری ایجوکیشن ہے، جو سیکولر سبجیکٹس ہیں، ہر بچے نے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی اسٹوڈنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے مدرسے کی طرف جانا ہے، اسکول کی طرف جانا ہے، تاکہ ایک بیسک ایجوکیشن تو ہر شخص کے پاس ہو، اور کسی حد تک شاید ہم اس کو کنٹرول کر سکیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ایسا ہونا چاہیے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پہلے تو آپ لکھنا پڑھنا سکھائیں، کچھ سوچنے کی صلاحیتیں ڈیولپ کریں، تو اس کے بعد پھر آپ جو اسٹوڈنٹس مذہبی تعلیمات کے خواہش مند ہیں آپ انہیں بخوشی وہاں جانے دیں۔ آپ بے شک اسلامک یونیورسٹی جیسی اور یونیورسٹیاں بنائیں، لیکن وہ اعلیٰ سطح کی ہوں، وہاں پر اسلامی معاملات، فقہ، شریعت، ان کے اوپر تحقیق ہو۔ وہ اچھی بات ہے، اسلامک سٹڈیز اچھی بات ہے، لیکن بچوں کو اس عمر میں اتنا زیادہ پڑھانا، ان سے رٹوانا، تو ان کے ذہن کو معوف کرنے کے مترادف ہے۔ تو ہمارے بچے، پاکستانی بچے، دنیا کے باقی بچوں کے حساب سے بہت کم تر ہیں، ان میں وہ ریزننگ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ، اور پھر چونکہ وہ ریزننگ کیپیسٹی نہیں ہے اور وہ دلیل سے جواب نہیں دے سکتے، لہٰذا پھر وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور جو عدم تحفظ ہے اس کی جڑیں آپ کو یہاں پر ملیں گی۔ سر یہ اور اسلامی ممالک میں اس طرح کے مدارس ہیں افغانستان اور پاکستان کے علاوہ جو؟ اچھا، میں نے سنگاپور اور ملیشیا میں مدارس دیکھے ہیں، اور ادھر کے مدرسوں سے بالکل مختلف۔ تو سنگاپور میں نے ایک پورا دن لگایا تھا مسجد المہاجرین میں، اور اس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی منسلک تھا۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے، اس مدرسے نے اپنے سلیبس کے 2 حصے رکھے ہیں، ایک جو سنگاپور نیشنل کریکولم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ایک جو اسلامی ہے۔
تو تو ہر اسٹوڈنٹ پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ دونوں چیزیں پڑھے. اب اس کے نتائج کچھ مکسڈ ہیں. وہ سنگاپور نیشنل کریکولم میں کچھ بہت اچھے نمبر نہیں لے سکے, اور اچھا یہ سب کچھ سنگاپور کی حکومت کے خرچے پر ہو رہا ہے, کیونکہ ادھر بھی ایسا ہے کہ مسلمان باقیوں کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں. جو چائنیز ہیں خاص طور پہ وہ تو بہت ہی آگے ہیں, پھر ادھر انڈینز ہیں اور بھی لوگ ہیں, گورے بھی ہیں. مسلمان بہت پیچھے ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں, اور دے جینیونلی وانٹ ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ, مگر وہ اب تک کامیاب نہیں ہو سکے. سر یہ جو پاکستان ہے, پاکستان میں پچھلے 75 سالوں میں کوئی ایسا حکمران آیا ہے جس کا مین فوکس ایجوکیشن تھا, یا جس نے ایجوکیشن کے لیے سب سے زیادہ کام کیا ہو؟ ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے سنگل نیشنل کریکولم ایک اپنی پرائرٹی بنایا, اور اٹ از اے ڈیزاسٹر. لیکن پچھلے 75 سالوں میں کسی نے ایجوکیشن پہ کام کیا؟ کسی کی پرائرٹی تھی؟ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نصاب بنتا رہا ہے, اور ہر حکمران یہ کہتا رہا ہے کہ ہاں تعلیم ہماری بہت ایک اہم ضرورت ہے, مگر شاید وہ تعلیم کے معنی نہیں جانتے ہیں. تعلیم وہ چیز ہے جو آئی تھنک لیگ کریے. سر آپ کی آواز تھوڑی سی لیگ کریے. یو کین کنٹینیو ناؤ, اب آ رہی ہے. تو شاید ہمارے حکمران تعلیم کا مطلب نہیں. تعلیم وہ چیز ہے جس کی مدد سے ایک شخص, ایک اسٹوڈنٹ خود اپنے اور سیکھ لیتا ہے, تو پھر وہ علم کی تلاش میں خود نکل جاتا. اب ہمارے ہاں جو قدغنیں لگائی گئی ہیں سوچ کے اوپر, تو تعلیم تو کسی زمانے میں بھی یہاں پر نہیں تھی, اور بس یہ ہے کہ کچھ بہت ذہین بچے, دیکھیں نا ہر آبادی میں کچھ بچے بہت ذہین ہوں گے, اور وہ پھر اوپر پہنچ جاتے ہیں. اب جو یہاں پر بہتر سکولز ہیں پاکستان میں, وہ او لیول اے لیول کے ہیں, وہ تو 1% کے برابر, آبادی کا 1% بھی ان میں نہیں جاتا. جو باقی 99% ہیں ان کی کتابیں, ان کا نصاب, ان کے امتحانات وہ نہیں ہیں جو باقی دنیا میں ہوتے ہیں. اور تعلیم کا مطلب یہاں صرف رٹنا ہوتا ہے. اچھے نمبر لانے کے لیے آپ کو بس حفظ اور حفظ کرنا ہوتا. تو میں کیا بتاؤں آپ کے سوال کے جواب میں کہ کسی حکمران کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانی لوگ دنیا میں کمپیٹ نہیں کر پاتے. آپ دیکھیں کہ جو جاتے ہیں پاکستان سے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں, تو انہیں کس قسم کی نوکریاں ملتی ہیں؟ وہ مزدوری کرتے ہیں, ڈرائیوری کرتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں, جھاڑو پوچھا دیتے ہیں. شاذ و نادر ہیں ان میں سے جو مینیجر بنتے ہیں, یا ٹیکنیشین, یا ڈاکٹر, یا پروفیسر, بہت ہی کم ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ انڈینز ہر طرف چھائے ہوئے ہیں. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے اسکولوں میں وہ تعلیم ملتی ہے جس کی مانگ ہے دنیا میں, اور جس کو آج تعلیم سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو صرف نمبر لینا اور ڈگری لینا